ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ اب تک آپ نے دیکھا کہ ارطغرل ناصر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اپنوں کی جان بچانے کی خاطر ایک بار پھر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ لیلا ارطغرل کو ایک خفیہ کمرے میں لے جا کر چھپا دیتی ہے۔ افسین پاشا یگت کو مارکوس سے چابی لانے کو کہتی ہیں۔ ایزادورا ترکت سے وعدہ کرتی ہیں کہ اگر وہ اسے اس کے باپ کے بارے میں معلومات اسے لا دے تو وہ ترکت کو رہا کروا دے گی۔ اب دیکھیے آگے۔ لیلا ارطغرل کو اپنے کمرے میں لے کر آتی ہے تو شہزادے نعمان اور حلیمہ سلطان وہاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر ارطغرل اور حلیمہ کے چہروں پر خوشی کی ایک لہر دوڑ اٹھتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں اور لیلا یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ ارطغرل اور حلیمہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ اتنے میں وہاں آیا جان آ جاتی ہے اور لیلا سے کہتی ہیں، تم ارطغرل کو یہاں کیوں لائی ہو؟ یہ تمہارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن لیلا کہتی ہے، میں ارطغرل کو بچا کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ پھر ارطغرل شہزادے نعمان کو الگ لے جا کر کہتا ہے، حالات بہت سنگین ہیں، آپ سلجوق کے شہزادے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بات بھی ان کے علم میں ہو۔ جو لوگ ہمیں زمین دینے پر راضی نہیں، وہ آپ سے اتنی ہمدردی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوچا ہے آپ نے؟ شہزادے نعمان کہتے ہیں، میں اپنی بیٹی کی خاطر یہاں رکا ہوں اور کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کمرے کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور ارطغرل چھپ جاتا ہے۔ سب پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں اور آیا جان اٹھ کر دروازہ کھولتی ہیں تو یہ صرف ایک سپاہی ہوتا ہے جو العزیز کا بلاوا لایا ہوتا ہے شہزادے نعمان کے لیے۔ پھر شہزادے نعمان سپاہی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ شہزادے نعمان العزیز کے دربار میں داخل ہوتے ہیں تو العزیز ان سے کہتے ہیں کہ میں سب جان چکا ہوں آپ کے بارے میں کہ آپ سلجوق کے شہزادے ہیں اور سلیبی آپ کی جان کے دشمن ہیں۔ چھوٹے شہزادے ییت سلیبیوں کی قید میں ہیں۔ آپ نے اسی لیے ہم سے اپنی پہچان چھپائی اور خود کو تاجر بتایا تاکہ کوئی اور مصیبت پیدا نہ ہو۔ اب میں آپ سے کچھ بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادے نعمان حیرانی اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ امیر العزیز شہزادے نعمان کو سلیبیوں کے خلاف اپنے ساتھ مل جانے کی پیشکش کرتے ہیں اور شہزادے ییت کو چھڑانے کا یقین بھی دلاتے ہیں۔ آیا جان العزیز کے دربار میں جاتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ آپ اور لیلا مجھے میرے بچوں کی طرح عزیز ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی آپ دونوں میں سے مصیبت میں پڑے۔ لیلا نے جب کمرے سے باہر نکلنا شروع کیا تو میں بہت خوش ہو گئی کہ میری بچی پھر سے زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن جب اس بار وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ارطغرل بھی تھا۔ یہ سن کر العزیز کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ ایک سپاہی کو ناصر کو بلانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ آیا جان کہتی ہیں، آپ جو مرضی کریں لیکن لیلا کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ العزیز کہتے ہیں، لیلا میری بہن ہے اور میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ لیلا، ارطغرل اور حلیمہ لیلا کے کمرے میں ہوتے ہیں اور ارطغرل حلیمہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور لیلا انہیں بیٹھ کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔
کہ تبھی کمرے کا دروازہ زور سے کھلتا ہے اور العزیز اور ان کے 2 سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں۔ لیلا، حلیمہ اور ارطغرل انہیں دیکھ کر چونک جاتے ہیں اور اندر آتے ہی العزیز اور اس کے سپاہی ارطغرل پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ارطغرل دونوں سپاہیوں کو اپنی تلوار سے مار گراتا ہے اور العزیز کو پکڑ کر اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ پھر حلیمہ جلدی سے اپنا خنجر نکالتی ہے اور اسے دروازے پر لگا کر دروازہ بند کر دیتی ہے۔ ارطغرل العزیز سے کہتا ہے، کہنے کو تو آپ یہاں کے امیر ہیں، لیکن سلیبیوں کی ہاتھ کی کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اور اس بات کا آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ العزیز کہتے ہیں، تم غدار ہو ارطغرل، اور تم نے میرے سپاہیوں کو بھی مارا ہے۔ میں اب تم پر بھروسہ نہیں کروں گا۔ جہاں کائی قبیلے کے لوگ، مرد اور خواتین اپنے سامان کو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں اور نئی زمین پر ہجرت کے بعد اپنے خیموں کو بنا کر وہاں آباد ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہیں آئیکز ایک بوری کو درخت سے لٹکا کر اس پہ نشانہ لگا رہی ہوتی ہے۔ تبھی وہاں گوکچے آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہ سب کیا کر رہی ہو آئیکز؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ حائمہ خانم نے یاد کیا ہے تمہیں۔ آئیکز ارطغرل کو غلط سمجھنے لگتی ہے اور گوکچے سے کہتی ہے، ترگت کو کافروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ارطغرل حلب صرف حلیمہ کے لیے آیا ہے۔ تمہاری بہن بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی گوکچے۔ تبھی وہاں سے سپاہی آسما کو لے جا رہے ہوتے ہیں اور آئیکز اپنے تیر کمان کا منہ آسما کی طرف کر کے تیر چلانے ہی لگتی ہے تو گوکچے اسے یہ کہہ کر روک دیتی ہے کہ ارطغرل کی رہائی ترگت کی سلامتی اور قبیلے کی بقا کی ضامن ہے یہ عورت۔ ناصر سپاہیوں کے ساتھ لیلا کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر آ جاتا ہے اور العزیز کی گردن پر رکھی ہوئی ارطغرل کی تلوار دیکھ کر رک جاتا ہے، اور جب خنجر نکالنے لگتا ہے تو العزیز ہاتھ کا اشارہ کر کے ناصر کو روک دیتے ہیں۔ ناصر کہتا ہے، اپنی تلوار پھینک دو ارطغرل، اگر امیر العزیز کو ذرا سی خروچ بھی آئی تو تم اپنی زندگی کی بھیک مانگو گے مجھ سے۔ ارطغرل کہتا ہے، میں کائی قبیلے سے سلمان شاہ کا بیٹا ہوں اور ہماری تلوار مسلمان امیر حلب کا خون نہیں بہا سکتی۔ تم اپنے سپاہیوں سے کہو اپنی تلواریں پھینک دیں جلدی۔ سپاہی اپنی تلواریں نیچے کرتے ہیں اور ارطغرل العزیز کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ناصر اور سپاہی بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن ارطغرل العزیز کو بے ہوش کر کے وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ ناصر سپاہیوں کو ارطغرل کے پیچھے جانے کو کہتا ہے اور خود العزیز کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ العزیز لیلا کے کمرے میں واپس آتے ہیں اور لیلا کو تھپڑ مارتے ہیں تو وہ زمین پر گر جاتی ہے۔ العزیز کہتے ہیں، لیلا تم سلیبیوں سے مل چکی ہو، ارطغرل ایک غدار ہے اور تم اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ تبھی حلیمہ کہتی ہیں، آپ یہ غلط کر رہے ہیں، ارطغرل غدار نہیں ہے، آپ حقیقت نہیں جانتے۔ العزیز کہتے ہیں، تو پھر آپ ہی بتا دیں کیا ہے حقیقت۔ حلیمہ العزیز کو بتاتی ہے، ارطغرل نے ہی ہمیں سلیبیوں سے بچایا تھا اور وہ اسلام کے سچے مجاہد ہیں۔ تبھی وہاں آیا جان بھی آ جاتی ہیں اور لیلا کو گرا ہوا دیکھ کر جلدی سے اسے اٹھانے جاتی ہیں تو العزیز حکم دیتے ہیں کہ لیلا آج کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے گی اور اگر حکم نہ مانا تو سخت سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر العزیز وہاں سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ٹیٹوس ناصر کی گردن پر خنجر رکھتا ہے اور کہتا ہے، اگر اس بار بھی تم اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ناصر۔ آسما کائی قبیلے میں ہے، اس کو راستے سے ہٹانا بہت ضروری ہے۔ ناصر ٹیٹوس سے کہتا ہے، تمہیں کیسے پتا کہ وہ کائی قبیلے میں ہے؟ تو ٹیٹوس جواب دیتا ہے کہ وہی ایسی جگہ ہے جہاں شہاب الدین خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، کیونکہ حلب میں وہ کھل کر سانسیں بھی نہیں لے سکتے۔ ہمیں آسما کو ہر حال میں ٹھکانے لگانا ہوگا، کیونکہ اگر اس کی زبان کھلی تو سمجھو حلب گیا۔ اور پھر ٹیٹوس خنجر ناصر کی گردن سے ہٹا لیتا ہے۔ ایک طرف ارطغرل محل سے نکل کر پھر سے دوان اور بامسی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور خوشی کے عالم میں انہیں گلے سے لگا لیتا ہے۔
اور دوسری طرف ناصر العزیز سے کہتا ہے ہمارے پاس ابھی بھی ایک آخری ہتھیار موجود ہے، سلجوق کے شہزادے اور ان کی صاحبزادی۔ اگر حلیمہ سلطان کی شادی آپ سے ہو جائے تو کوئی بھی طاقت ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ اسی طرح صلیبیوں کی سازش کا سر کچلا جائے گا۔ مارکوس استاد اعظم کے پاس ان کے کتب خانے میں آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ آپ کے خدشات درست تھے استاد اعظم، دشمن ہمارے قلعے میں ہی موجود ہے۔ وہ دونوں نئے پادری، وہ ہیں ہمارے دشمن۔ استاد اعظم کہتے ہیں مارکوس، مجھے وہ دونوں چاہیے، زندہ یا مردہ۔ امیر العزیز شہزادے نعمان اور حلیمہ سلطان کو اپنے دربار میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی حفاظت کی خاطر آپ دونوں کو ایک نئی جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ حلیمہ پوچھتی ہے یہاں ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تو العزیز جواب دیتے ہیں صلیبی اور ان سے ملے ہوئے لوگ۔ حلیمہ کہتی ہے آپ کا مطلب ہے ارطغرل؟ پھر العزیز حلیمہ کو جانے کا کہتے ہیں۔ اور شہزادے نعمان سے کہتے ہیں صلیبیوں کے خلاف اسلام کی خاطر ایک تاریخی جنگ چاہتا ہوں میں، اور اس میں مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ دیگر ریاستوں کو پیغام دینے کے لیے آپ کی صاحبزادی سے نکاح کا خواہش مند ہوں میں۔ یہ سن کر شہزادے نعمان چونک جاتے ہیں۔ اب کیا شہزادے نعمان حلیمہ کی شادی العزیز سے کر دیں گے؟ اور کیا آسما صلیبیوں کے خلاف اپنا منہ کھولے گی؟ دیکھیے اگلے ایپیسوڈ میں۔